وزیر اعظم سے ایران کے 6 رکنی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات، سرحدی تجارت کے فروغ اور 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے کے لیے سہولیات پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کا بہترین لاجسٹکس اور کسٹم طریقہ کار میں ہم آہنگی لانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے حال ہی میں اچھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ ایرانی وزیر سید محمد عطابک نے کہا کہ پرتپاک استقبال اور شاندار میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ اظہار یکجہتی پر پاکستانی قیادت اور عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ اردن، نائب وزیر اعظم کی الجزائر کے وزیر خارجہ احمد عطاف سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات عمان میں یروشلم سے متعلق وزارتی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ پاکستان اور الجزائر کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراعت میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر غور کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعاطی سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور مصر سے متعلق علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت پر گفتگو ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق وزارتی کانفرنس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یروشلم سے متعلق وزارتی اجلاس کے موقع پر گفتگو، کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آبادکاری اور قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان بورڈ آف پیس کی جانب سے اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ امریکہ، ایران اور عمان آبنائے ہرمز عبوری معاہدے کے قریب۔ امریکہ کی جانب سے جلد باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزوس کی رپورٹ میں دعویٰ، کہا ممکنہ معاہدہ آبنائے ہرمز میں ٹریفک پر زیادہ کنٹرول کے حوالے سے ایران کے بعض مطالبات پورے کرے گا۔ معاہدے میں عمان اور ایران کے درمیان 60 روزہ عارضی انتظام طے کیا گیا، جس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے رابطوں میں تیزی۔ رپورٹ میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کو مکمل کھولنے کا اعلان آئندہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ ایران سے مذاکرات بہت مثبت انداز سے چل رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز کے لیے پر امید، کہا ایران کے پیچھے ہٹ گیا تو سخت کارروائی کریں گے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ مزید دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے مجھے فون کر کے مذاکرات کا کہا، جس پر ہماری جانب سے مثبت جواب دیا گیا۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکہ ایک ایسے معاہدے پر کام کر رہا ہے جس سے مزید جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایران کا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونا ہی حتمی معاہدہ ہوگا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنے لگی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $80 ہو گئی۔ مربن خام تیل کی قیمت کمی کے بعد $77 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت $76 فی بیرل پر آ گئی۔ پاکستان اور امریکہ کا باہمی تجارت بڑھانے کے لیے تکنیکی مذاکرات کی رفتار مزید تیز کرنے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے سے ورچوئل ملاقات۔ باہمی تجارت فریم ورک پر مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو گئے۔ تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے ساتھ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
کشمیریوں کی بہادری، ثابت قدمی اور منصفانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ اپنے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دنیا کو بھارت کے 5 اگست 2019 کے ان غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی سنگینی کی یاد دہانی کرائی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام بین الاقوامی قانون اور عوام کی امنگوں پر سنگین حملہ تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ حق خود ارادیت کی طویل جدوجہد میں پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل سے ہی ممکن ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر پاکستان کی عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام، کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر اور نیول چیف نے کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی افواج اور عوام کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا 2 بند ٹرینیں بحال کرنے کا اعلان، کہا بابو مسافر ٹرین اور ساندل ایکسپریس 2 ہفتے بعد بحال کر دی جائیں گی۔ لاہور سے لالا موسیٰ جانے والی بابو مسافر ٹرین کو 20 اگست کو بحال کیا جائے گا۔ ملتان سے براستہ جھنگ سرگودا جانے والی ساندل ایکسپریس بھی 21 اگست سے چلائی جائے گی۔ حنیف عباسی کا رواں سال مزید ٹرینیں بھی بحال کرنے کا اعلان۔ سندھ میں جولائی 2010 سے ٹیکس نہ دہندہ گاڑیاں آف روڈ تصور کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، سندھ کابینہ نے آف روڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ واجبات کی مسلسل عدم ادائیگی پر 60 روز بعد گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس، یلو لائن BRT منصوبے کی تعمیراتی کام کا جائزہ، منصوبے پر کام مزید تیز کرنے کا فیصلہ، تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام بھی جلد مکمل کرنے کے احکامات۔ شرجیل ایمن نے کہا منصوبوں کی رفتار ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں بھی پانی کا بہاؤ نارمل۔ نالہ ڈیک میں کنگرا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، نارووال میں نالہ بسنتر اور بئی میں شکرگڑھ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔